ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہے دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا ہو تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا نہیں، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو۔ اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم۔ تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین بس چل رہا ہے معاملہ۔ خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، لیکن غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے، اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا، کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے
جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنیں, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, اسے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, کہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا. ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے. جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے, آپ بات سمجھ رہے. یہ دعا ہونی چاہیے, تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے, اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں. ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش, میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے, کوشش کرے, مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے, کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گئی, اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں, گاڑی پنکچر ہو گئی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا, کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا, اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا, آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں. عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے, تو وہ 1000 کی تعداد تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی, پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کی ادب تھے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے, تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے, آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے, کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے, لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے, یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے, انسانوں کے رب, اس سے تکلیف دور فرما, اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی,
اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ یرقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہمیں ملا تھا کیا، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں، 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ جس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے، یاد رکھیے، لا علمی سے ہے۔ لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے۔ مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا،
بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی؟ سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس؟ لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس؟ صحیح بات ہے، تو مطلب سوال یہ آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا؟ آپ دو الٹرنیٹو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تم بولو اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلے جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو؟ سبحان اللہ، جیسے اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو بچیوں کو؟ سبحان اللہ، ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے۔ یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا، مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا، وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اسکول کالج راستوں میں تو رشتے جلدی آئیں گے۔ سبحان اللہ، تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا، اور حرام پر سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے، یاد رکھیں، بہت خطرناک۔ مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے سوال کیا جا رہا ہے، پھر صحیح اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح، اگر یہ آپ غلط بول رہے تو اس درجے تک ہم پہنچ چکے، یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے دو تین وجہ جو مجھے پتا چلی۔ پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے، پھر تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی۔ تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے؟ ہم چند روز جہنم میں جلیں گے پھر نکل کے چلے جائیں گے۔ مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے، 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھتے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش، دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی، تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ دو تین غلط فہمیاں مجھے نظر آئی، شاید ان وجوہات کے بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھیں، اسی طرح یاد رکھیں یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا، اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا، حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ نشہ کر لوں تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے آپ، لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو؟ آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائے گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا۔ تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مری جائیں گے، اس سے زیادہ پیئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ، تو اس کی ایک حد رہتی ہے۔ لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی آپ سمجھیں۔ تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو۔ تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ۔ جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا، تو اس لیے حرام قرار دیا۔ اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے ایکچولی، اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیا بہرحال۔ تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں اس کے قریب مت جانا۔ اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے،
بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں. تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا, سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں, اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی, ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے. جیسا بادشاہ کا چراگاہ ہے, یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں, میں اپنی نہیں دے رہا ہوں. آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا, اس میں گھسے تو سزا ملتی. پھر تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے, اس میں نہیں گھسنا چاہیے چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں, اپنی سمجھ سے نہیں, اللہ نے کہا ہے. اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں, پھر اللہ رب العزت بدلا لیں گا اس کا. تو ڈینجرس بات ہے, بہت بچنا بھی چاہیے برا. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے, جود ہے, کرم ہے, احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں, کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی, یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا تو کچھ باتیں قرآن میں, کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے, سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں, پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ان پر ناپاک چیزوں کو, گندی چیزوں کو, پلیت چیزوں کو, بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث ہے, ناپاک ہے, گندی ہے, بری ہے. تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے, اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں. یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلمز چالو ہوتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا, یاد رکھیں حدیث کے اندر, کہ ایک انسان, ایک راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں, مطلب ایک شہرا ہے, بڑا راستہ ہے, اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں, ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں, ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, اور جب انسان جو ہے ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے, اور اس دروازے ایک سائیڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ. ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا, اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا, جو شہرا ہے وہ صراط مستقیم ہے, جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. یاد رکھیں, ٹھیک ہے, وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ, وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. جو راستے کے دونوں طرف دروازے, لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ, یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی, لیکن حرام کردہ چیزیں, اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف, مت جاؤ, مطلب بتا دیے گئے. جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو, ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا. ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو, یہ حرام مت کرو, لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو, پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا. دیکھیے حرام جب شروع کرتا ہے تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن, لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے, غلط ہے, مت کرو, غلط ہے, لیکن آدمی دلاسائے دیتا, ریفرنسز ڈھونڈتا, دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی, قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف, اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے, اس پہ پردے ہیں, اس میں جانا نہیں چاہیے. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے. یاد رکھیے, اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر, یاد رکھیے, اور وہ بہت کم ہے, یہ بات بھی بڑی خاص ہے. حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے, کیا بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے, چند چیزیں حلال ہے, نہیں, تقریباً چیزیں حلال ہے, چند چیزیں حرام ہے. یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں. دیکھیے تجارت میں سب کچھ حلال ہے, صرف سود حرام ہے. کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار, غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا, مردار, سور کا گوشت اور خون, یہ حرام ہے, باقی سب حلال. دیکھیں کتنا آسان ہے. وضو ہمیشہ رہتا ہے, انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے, وہ بتا دی گئی. تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا, مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 حرام, ایک آدھ حلال, نہیں, حلال 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 حلال, اس میں ایک آدھ چیز حرام ہے. بہت قلیل چیزیں ہیں, تھوڑی چیزیں حرام ہیں. دیکھیے نا صرف سود حرام ہے تجارت, باقی سب حلال ہے. اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی, صرف کہا سود پہ مت کرو, کتنی بڑی بات ہے. کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی, باقی کھائے سب کھا سکتے ہو تم, ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ, ایک الگ بات ہے. اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے, اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. چاروں میں سے ہے کیا, غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا, سور کا گوشت ہے کیا, وہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی, بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو حرام بہت کم چیز ہے, حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ. تو اس بات کو بھی سمجھیں, تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یاد رکھ. اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت. اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا,
کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو حرام کیوں کیا، اسے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو۔ دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے، کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں، تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں کیا۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق۔ مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں ہو عمل کر لیتا ہے۔ منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے، سوال کر کے چونکہ سو کرنا نہیں ہے۔ تو مومن اور منافق کا فرق۔ اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے، تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے۔ حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں، تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس۔ اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت، چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں، چونکہ یہ حرام کی دین ہے۔ زنا کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں، ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں نا، ملک برباد ہو رہے، دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح اس کو۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، پھل رہے اور پھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا۔ تو سمجھو اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں، کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا۔ اب چلیے آئیے، پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے۔ تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے، اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے، اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے، پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں، نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات، کنٹینیو سمجھ رہے نا، بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوف کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ، دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں، کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں، مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، سپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں، جسی کو انتہا نہیں، اتنی کہ مطلب نمازوں کی جو پوسچرز ہوتے ہیں، نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زمین سورہ ملائیں گے، پھر رکوع کرے، اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، ورنہ بس جھکا اور اٹھا، سکون میں آ جائے، اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا، اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا۔ ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو، بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اس کو قوما بولتے ہیں، اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو، ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر، مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے۔ اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے، تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا، پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا، کیسے کریں گے؟ اب بوڑھے لوگ 40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آج کل ڈاکٹر بڑے، اتنا تو کم از کم کرو، تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے، ریزننگ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے، نافلہ ہوں گے، یہ ہوں گے، تو اتنا شارٹ کر دیا گیا کہ 4 رکعات equal to 6 منٹس،
4 रकात 6 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर 6 मिनट से ज्यादा इमाम जा रहे हैं तो इनको निकालने की तैयारी हो जाना चाहिए, सेकंड इमाम लाना चाहिए जो अब 6 मिनट के अंदर पढ़ा है, और हो रहा है 1.5 मिनट के कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है मामला। पहली 2 रकातों को थोड़ा सा लंबा कर दो, बाद की 2 तो 1-1 मिनट में होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ सूरह फातिहा है। 6 मिनट में नमाज होके सलाम कर लो, दो उसके बाद 1 मिनट की दुआ है, और मस्जिद से बाहर निकल के पूरा वजू के साथ ताहरत मिला भी ले तो 12 मिनट में इंसान बाहर है मस्जिद से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छे इमाम साहब है, नेक है, और इनको पता है मसाइल क्या है, लोगों कितने बिजनेस वगैरह, हम लोग कितने परेशान है ना, कमाने दमाना मसरूफियतें ये वगैरह, लेकिन देने वाली जात तो वही है ना जिसके सामने खड़े हैं। अगर वहाँ अगर सही से खड़ा हो जाए तो वो खुद बरकत दे देंगे उन तमाम चीज़ों में जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ निकल के। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप घर मस्जिद जाइए तो 1.5 घंटा अंदर चले जाइए और वहीं रह के नमाज के लिए, बट कुछ तो होना चाहिए। तो अदम इत्मीनान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो नमाज पढ़ रहा था और बहुत स्पीडीली नमाज पढ़ रहा था, तो आपने क्या कहा मालूम, उससे तेरी नमाज नहीं हुई। देखा अच्छा, फिर उसने और 2 रकात पढ़ी, उसके बाद फिर आया कहा तेरी नमाज नहीं हुई। देखा अच्छा, फिर गया 2 रकात पढ़ा, फिर आया कहा तेरी नमाज नहीं हुई। तो कहा अल्लाह के रसूल इससे अच्छी नमाज नहीं आती मुझे, मतलब मैं अब इससे ज्यादा अच्छी नहीं पढ़ पाता। फिर आपने कहा जब तू क़याम में खड़ा हो सूरह फातिहा पढ़, जो कुरान तुझे याद हो पढ़, फिर जब तू रुकू कर तो रुकू इतनी देर कर, अल्लाह की तस्बीह बयान कर कि हड्डियां सुकून में आ जाए, तरतीब में आ जाए। फिर तू उसके बाद खड़ा हो, उसके बाद इतनी देर खड़ा हो कि तू रीढ़ की हड्डी सुकून में आ जाए। उसके बाद तू सजदा कर, इतनी देर सजदा कर कि रीढ़ सुकून में आ जाए, मतलब समझे, सब हड्डी अलाइन हो जाए, आदमी रिलैक्स हो जाए। फिर उसके बाद उठ, इतनी देर बैठ दोनों सजदों के बीच में कि रीढ़ की हड्डी सुकून आ जाए। फिर उसके बाद दूसरा सजदा कर, इतनी देर सजदा कर कि रीढ़ सुकून में आ जाए। ऐसे ही तू पूरी नमाज को दोहरा। फिर तो आपने क्या कहते, तेरी नमाज ही नहीं हुई, 3-3 बार पढ़ा उसने, 6 रकात का, नमाज नहीं हुई, चूंकि वो तेजी से पढ़ रहा था। तो अब नमाज को इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। मजबूरियां हैं, हालात है, वो एक अलग चीज है। एक्सेप्शनल हमेशा होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना मुस्तस्ना केसेस हमेशा होते हैं, वो छोड़ दें आप, लेकिन आम हालत में तो नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें इत्मीनान हो। इत्मीनान का हरगिज ये माना नहीं है कि लोगों को परेशान कर दे आप, वो भी नहीं माना, लेकिन इत्मीनान का माना ये है कि बस शरीर सुकून में आ जाए हमारे पास। उसको सुकून में भी नहीं आते, आप सजदों के बीच में तो खट खट, मतलब ऐसा आप उसको काउंट करें तो सेकंड्स के अंदर जा रहे सजदों के बीच में, तो कैसा खड़ा हो सजदा अल्लाह अकबर, दूसरा सजदा अल्लाह अकबर, तो इतना कम इत्मीनान होना चाहिए थोड़ा। हालांकि सजदों के दरमियान भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीहात करते थे, कई मौका मिला तो तमाम चीजें देखेंगे। वो तस्बीहात जो हम नमाजों में नहीं करते, बिल्कुल भी छोड़ चुके हैं, याद रखिए, जो अल्लाह के रसूल बहुत सारे मकामात पे करते थे। बहरहाल तो अदम इत्मीनान नहीं होना, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े, ये काम करना चाहिए, वरना ऐसी नमाज नहीं होती, याद रखिए। और ये हम चीजों को हमने इसको जायज समझ लिया, हर कोई ऐसी ही नमाज पढ़ा। दूसरी चीज याद रखिए, नमाज में कसरत से हरकतें करना, अदम इत्मीनान में स्पीडली पढ़ना, तेज पढ़ना, कसरत से हरकतें करना, याद रखिए, ये भी मना, याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता और कहता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238, उसका एक हिस्सा अल्लाह फरमाता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहा करो, और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहा करो, याद रखिए, ठीक है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के साथ अदब से खड़े रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोग कसरत से हरकतें करते हैं, जिसकी कई मिसालें, कपड़ों को सीधी करना, बालों को बार बार जमाना, चीजों को सीधा करने की कोशिश करना, या अगर कोई चीज ओढ़ी और पहनी है तो उसको सेट करना, हर रकात के अंदर जमाया जा रहा है, सेट किया जा रहा है उसको। इसके अलावा खामो खा के जब कभी आम दिनों में खुजली नहीं होती, उसकी नमाजों में आप देखिए अदम इत्मीनान, वो कसरत से कोई हरकत करता है जो नमाज का हिस्सा नहीं है, जो खामो खा हो रही। हाँ, दाढ़ी का खिलाल ले, उसमें उंगलियां डालते रहते हैं कंटिन्यूसली, बल्कि कुछ लोग तो पूरा डाल के उसको सेट भी कर लेते पूरी नमाज के अंदर, मूछे, दाढ़ी, बाल, कपड़े, और ये गैर शौरी तौर से, मतलब वो हो सकता कॉन्शियसली नहीं करते, अपने इसको बोलेंगे होश में नहीं, लेकिन वो एक आदमी कैफियत में खड़ा है तो अब उसको आदत ही होगी कि रकात बांधे तो बस शुरू हो जाए, बस रकात बांधते ही सब चीजें शुरू होती है। हालांकि आम हालत में कभी वो किसी क्लाइंट के सामने बिजनेस पे ऐसा यूं नहीं करेंगे, हाँ क्या होना अब तो नहीं करेंगे, लेकिन नमाज में आते ही देखिए अदम इत्मीनान, और उसकी मुख्तलिफ हरकतें, मतलब जिसको मैं गिनवा भी नहीं सकता हूँ, नीचे से ऊपर तक, छोटी से बड़ी तक, एक्स्ट्रा हरकतें कुछ तो, मतलब इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा हरकतें कि वो पार्ट ही नहीं नमाज का, लेकिन इतना ज्यादा किया जाता है कि नमाज का पार्ट नजर आती है। देखिए अब कुर्ता पैजामा पहना हो, जब भी रुकू से उठता हूँ वो पार्ट है, मतलब वो उसको याद भी नहीं रखना, उसको सीधा करना है, वो उसका हिस्सा नहीं है नमाज का। कभी हो जाता है, अब कटक जाता है, ठीक, रेगुलरली वो आदत बन जाती है। फिर एक टाइम आता है वो आप उसको सोचते भी नहीं और करने लग जाते हैं, मतलब वो बगैर सोचे समझे जहन आदि हो जाता है, कुर्ते को सीधा किया जा रहा है, हम मतलब इतना ज्यादा जिसके अंदर, उठते ही हाथ डाला जा रहा है बालों के अंदर, ठीक है, आप बाल जमाएं, बालों को बांध ले, नहीं तो सहाबा के ताल्लुक से आता है बालों को सर पे नहीं बांधना चाहिए, सर पे बांध के नमाज नहीं होती बालों को। किसी के बाल बड़े पीछे बांध दे, फिर वो बांध ले, कुछ लगा ले उसको पीछे करने के लिए, ठीक है, बड़े बाल है तो मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन को तो करना ही आता है कि सामने नहीं आ रहा, क्योंकि फिर वो आदमी पीछे करता है उसको उठते वक्त, तो वो सब करे ना, तो वो एक आदत हो जाती है। तो उन चीजों का आप ख्याल रखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सोच के कर रहा हूँ कि ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कसरत से हरकत नहीं, चूंकि अल्लाह के सामने जब खड़े होते हैं हम तो इत्मीनान के साथ खड़े होना चाहिए, याद रखिए। अबू दाऊद की रिवायत है,
جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی، مٹی نہیں عرب میں جو ریت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو وہ ریت لگ جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ ایسا صاف مت کیا کرو پیشانی کو، ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو، ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے، پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف، حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں یاد رکھی، لیکن آپ نے فرمایا اگر چبھے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کیے پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے دھول مٹی کو، لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، نماز میں کیا صاف کرنا، نماز پڑھ لو اس کا صاف کرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا، جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے، حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک بار آگے رکھیں گا پھر کھڑا ہوں گا پھر پیر کو پیچھے لیں گا پھر کھڑا ہو جائیں گے، یہ جائز ہے۔ ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے، ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، آگے چلنا حرام ہے اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی حرکت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کیسا بنا ہے، میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں ماشاءاللہ مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں، کامن ہے بالکل، آپ دیکھیں گے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں کیسا، اس کو معلوم امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، سائڈ سے دیکھ لیا شروع ہو گیا ہو۔ آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو، جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے، جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے اس سے پہلے شروع ہو گئے، نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہو تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں کہ دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں، نہیں، چونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے۔ ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ، بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام منہ ادھر رہتا، آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں اور ابھی امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے، آپ کو تو ظاہر سی بات ہے دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجئے نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی، آگے چل رہا ہے، سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام، اور یہ جو آدمی دو آپ دیکھے چل رہا ہے کامن ہے، یہ بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو دیکھتے رہنا، تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پونا اس نے یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں، تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر اور کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر مان لیں، چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس طرح جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن نہیں، اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیں، مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھار جائز نہیں، کبھی کبھار ایکسٹرا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ ہے کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی، تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں، لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے،
اور یوں لگا کہ یوں مانتے. ارے یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنا، پھر ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے آ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا ہے مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ. مطلب پورا ایک ایکشن ہے مطلب اس کے پیچھے. آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی، مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے؟ مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے، لیکن وہ کر رہا ہے. ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھنا تھا آپ کو، پیچھے لے جانا کیا تھا، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ کیا جا رہا ہے، یوں کیا یوں کیا. مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو، مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو. اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا، لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا. نماز کا بھی، سلام کا بھی سیم حال ہے. سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہوئے جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے. یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں، کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ. دیکھا آپ نے لوگ، کچھ لوگوں تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو پورا پھونکتے ہیں اور پھر السلام علیکم. یہ ایڈ کا، یہ پھونکنا کیسے ایڈ ہوا، کہاں سے آئے، یہ پورا عمل ہے یہ کیسے آپ نے ثابت کیا؟ دم کرنا ہے آپ کو تو نماز کے بعد دم کیجئے اپنے آپ کو، لیکن نماز کو دم کر رہے اپنے آپ پر، اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا. رکعتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتوں میں جب صف میں جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو ایسے کھڑے رہو جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں. فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں؟ کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم لگاتے ہیں. چونکہ آپ نے ایک روایت فرمایا جب تم قدموں کے بیچ میں جگہ رکھتے ہو تو میں نے شیطان کو جو ہے میمنے کی شکل میں، مطلب بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، تو صفوں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا. ہاں بس ایک سسٹم میں آ کے جھکتے ہیں لوگ اور چار انگل پتہ نہیں بناتے ہیں ایسی، اور پھر کھڑے ہو جاتا ہے. قدم کیسے لگیں ایک دوسرے کے، چار انگلیں بتائیے مجھے. میں ان لوگوں کو بھی غلط کہہ رہا ہوں جو اتنا پیر پھیلا دیتے ہیں کہ دو لوگ اکیلے کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط. پھر تو اس میں کاندھا کیسے ملیں گا، قدم تو مل جائیں گا آپ، ہے نا. تو بڑا مسئلہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. بہرحال میں کتنی چیزیں بتاؤں، بہرحال کچھ چیزیں لایا تھا چن کے، کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو گئی اس کے اندر. تو مقتدی کا دوران نماز امام سے آگے چلنا. اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ دوران نماز یاد رکھیے انسان کا چہرے کو اوپر اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا، نظروں کا اوپر اٹھانا، یہ بھی بنا اور حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نماز میں گھورا گھاری کرتے ہیں لوگ، بہت بری بات ہے. یاد رکھیے نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور پورا سروے چالو رہتا ہے ان کا، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے چلے، وہ آپ کو دیکھتے رہتے اتنی دیر تک. کسی نے مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا کہ جو نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو ادب سے سلام کر دیں، پھر دیکھیے ان کو یاد آ جاتا، پھر جب جواب تو غلطی سے دے دیں گے پھر یاد آئے گا کہ غلطی ہوئی. اگر آپ سے نماز کے بعد پوچھے کہ سلام کیوں کیا تھا تو آپ بولنا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ انتظار کر رہے میرے سلامتی کا، تو میں نے کر دیا آپ کو سلام. مجھے کیا نماز میں آپ کنٹینیوس دیکھتے ہیں. نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر. رکوع کے اندر آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ہوتا ہے، یا دوسری بات میں آتا ہے جہاں آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی جگہ دیکھ سکیں، لیکن پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے. آپ قاعدے میں بیٹھے تو کہاں دیکھیں؟ جہاں انگلی آپ حرکت کرتے انگلی کو دیکھیں اپنے، یا پھر سجدے کی جگہ کو دیکھیں. لیکن ہم نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پورا، مطلب اتنا عجیب آکورڈ ہوتا ہے کہ یار آدمی نماز میں دیکھ کیسے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے ہو جائے، ان کی بینائی چھین لی جائے. نمازوں میں جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں. یاد رکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں یہ، اور بچہ آپ کے ساتھ میں، مرد بھی ہو سکتا ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بچہ ساتھ میں سنبھال رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے کیسے دیکھنا بھی، نماز میں دیکھنا ہی تو گود میں لے کے پڑھیے اس کو. آپ کو اس کو سروے نہیں کرنا نماز میں کہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے کے پڑھے. چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے کے پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر، اپنے نواسی گود میں لے کے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا ہے. تو آپ کو ڈرے ہو کہیں چلا جائیں گا، خطرہ بھی ہے، چھوٹے بچے کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں نا، آپ اکیلے بھی ہے گھر پر، گود میں لے کے پڑھے. یہ بات ثابت ہے. اسی طرح اگر آپ مسجد آتے ہیں اور چھوٹے بچے کو لانا ضروری ہے آپ کے ساتھ تو لا بھی سکتے ہیں آپ تربیت کے لیے، لیکن لگتا ہے شرارت کریں گا ادھر ادھر جائیں گا تو آپ گود میں لے کے اس کو نماز پڑھیں گے، بازو نہ کھڑے کرے، گود میں رکھے اس کو. یہ سنت سے ثابت ہے یہ چیز، اور یہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا یہ کرتے ہوئے. مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت میں ایسی بات آتی ہے، یہ معمول تھا. چونکہ حدیث 7 سال کا ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا نہ ہو تو سزا دو اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹے بچے کو آپ ضرورت پڑنے پہ لا سکتے ہیں، صرف اس کا خیال رکھیں کہ پیشاب پیخانہ ایسی چیزیں مسجد میں نہ کر دے. آج کل ڈائپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب اس کو پیشاب پیخانے کی سمجھ ہے تو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو. اور 7 سال میں تو لانا ہی ہے، اور 10 سال میں تو نہ آئے تو پھر سزا دینا اس کو آنے کے لیے.
تو نماز کے اندر یاد رکھیے اوپر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا یاد رکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور نماز کے اندر جب آپ کوئی عمل کریں گے تو جب امام کا عمل پورا ہو جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ جب پورا عمل ہوتا تو تب اس عمل کو کرتے. جیسا کہ امام اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، پھر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر کے رکوع کر لیا تو صحابہ پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے، امام کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور امام سے پہلے بھی نہیں جاتے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ ذات کا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے. بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو گھن آتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے دو چیزیں تھی. آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. راوی کہتے ہیں جس طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہاں پیاز اور لہسن رکھی ہوئی، اس میں بہت زیادہ تیز اسمیل ہوتی ہے نا، کچا اگر کھائے تو وہ اسمیل لے کے آپ آئیں گے تو بدبو ہوں گی. بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی مطلب فرشتوں کو تکلیف. تو آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تو جو لوگ کھا لے پیاز اور لہسن کچا، اچھا برش وغیرہ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے. یہ معنی ہوا اس کا. آپ سمجھ. لیکن عجیب و غریب مساجد کا حال ہے، خاص طور سے اعتکاف وغیرہ رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ٹوائلٹس میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. کتنی گندی بو ہے اس کی بھی. کون سا آدمی اس کو پسند کرتا ہے؟ اور اس کی بو مٹانے کے لیے جو اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمباکو کھانے والا ہے، وہ ہائی سینٹ، وہ بدبو کو دبانے خوشبو ڈالی ہوئی رہتی ہے، اس فرشتے نہیں آتے اس سے. آپ سمجھیے اس بات کو. جن لوگوں کے پاس تمباکو حرام ہے آپ سوچیں، تھوڑا غور کریں. وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں. کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی، تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ. چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے تارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر، بدبو آتی ہے. فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن دو حلال چیزیں کھائے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے. یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم. آپ کو کہیں گے ارے فیض کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ، گھر کے اوپر پیسٹ کرو، پھر گھر مسجد میں آؤ. میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے. اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا، اللہ اللہ اللہ، فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے کوئی رحمت لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں. چونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ، یہ رول ہی ہے. جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے. تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے، فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے، ویسے قرآن میں بھی بات ہے، ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے. اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو دو لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے، اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے. اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو، تو دونوں ہوتا ہے. تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے، شیاطین کو دور کیجئے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے.